اس دور میں ہمارے اوپر نوح علیہ السلام والی جو ہے نا وہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ رسپانس نہیں ملنا، الا قلیلہ ہی ہوں گے۔ اور دوسرا پرسپیکٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونس علیہ السلام جو وہ قوم سے ناراض ہوں اور وہ چل دیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتے تھے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ذرا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، معاملے کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شاید ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں شاید اپنے اندر کچھ چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک کہ قوم توبہ نہیں کرے گی تب تک ان کے اوپر وہ عذاب ٹلا ہے۔ تو پوری قوم نے توبہ کی تو یونس علیہ السلام کی قوم سے ہٹا۔ تو یہ بھی تو دلیل ہے کہ انہوں نے کتنی چیزیں بدلی، کتنی چیزیں انہوں نے ٹرائی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف جا رہے ہیں، بالکل کبھی طائف جا رہے ہیں، کبھی کندہ قبیلے سے بات چل رہی ہے، کبھی دوسرے قبائل سے بات چل رہی ہے، کبھی ہجرت کی بات چل رہی ہے، کبھی جنگیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی دوسرے حلقوں کے اندر خط بھیجے جا رہے ہیں، کبھی صبر کا دامن پکڑا ہوا ہے مکے کے اندر، ٹھیک ہے، کبھی کعب بن اشرف کا کیس آ جاتا ہے۔ تو یہ تو اسٹریٹجیاں تو ہر جگہ وہ چل رہے تھے۔ تو لیکن ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ وہ تغیر اور انقلاب تمہارے مسائل میں لائے گا ہی نہیں جب تک کہ تم ایک انقلاب نہیں بنو گے اپنے۔ تو اب اس کے اندر ہم ایک پارٹی اب اتنی اس کو لے کے میچ میں چلی گئی، اسباب 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 اسباب، نہ تہجدیں پڑھنی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ ذکر اذکار کرنے، نہ تحفظ مانگنا ہے، نہ توحید کا خیال رکھنا ہے، نہ اللہ کو تذلل دینا ہے، نہ تسبیح کرنی ہے، نہ حمد کرنی ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور ایک پارٹی ہے جو یہ اتنا اچھا کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو وہی لگ رہا ہو کہ نوح علیہ السلام کا دور ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مگر گراؤنڈ کے اوپر شاید میڈیم چینج کرنے کی ضرورت ہے، شاید گراؤنڈ کے اوپر اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے، شاید گراؤنڈ کے اوپر کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے جس سے ہمیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میڈیم چینج کرو، صحیح۔ تو یہ تو سبجیکٹیولی دیکھنا پڑے گا جزئی لحاظ سے کہ اس مسئلے کے اندر کیا ہے۔ ہاں لیکن جس آدمی نے اپنے نفس کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہونا ہوتا ہے تو وہ دلیل نکال لیتا ہے اپنے۔ اچھا، یہی تو ایک عام آدمی کی اگر بات کریں، آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی نوح علیہ السلام کے اور انبیاء کی، لیکن ایک عام آدمی کی اگر بات کریں، اس کو ایک طرف یہ والی آیت جو ہے وہ سنائی گئی کہ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہ کوئی بھی اگر جاندار ہے، دابہ ہے، کوئی زمین پہ رینگنے والا، چلنے والا، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ جس طرح موت نے تمہیں آگے پکڑنا ہے اسی طرح تمہارے رزق نے آگے تمہیں ملنا ہے۔ اب یہ بڑی سرٹین ہے کہ بھائی میرا رزق مجھے ملے گا ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہی بندہ کیریئر کے اندر سٹرگل کر رہا ہے، اب وہ سٹرگلنگ فیز کے اندر کیا مینوورز کرے، کیا جو ہے وہ اڈیپٹ کرے سچویشن کے حساب سے، وہ کیا بڑی رسک لے، چیلنج لے، ایک لیپ آف فیتھ لے، کہ جیسے ہی وہ بڑا رسک لینے جا رہا ہوتا ہے وہ بولے یار اتنا رسک لینے کا فائدہ کہ اگر ملنا ہوگا تو ویسے بھی مل جائے۔ تو یہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہوتا ہے مشکلات کے اندر کہ میں میتھس لگاؤں اور آگے بڑھوں اسٹریٹجی کے ساتھ، یا پھر معجزے کا صبر کروں اور اتنی بڑی بلی نہ۔ دیکھیں یہ بات تو معین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح رکھیں نا، اللہ آپ کو دے گا ہی دے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو کھڑے کی بات ہے، اللہ نے رزق دینے دی، مگر دوسرا ایک مسئلہ کھڑا ہے کہ اللہ نے صرف آپ کو رزق نہیں دینا، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ سے باغی، صحیح ہے، یہ اس کی شان ہے۔ کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اللہ اکبر، اللہ ان کی بھی دے دیتا ہے اور ان کی بھی مدد کر دیتا ہے۔ اللہ کو تو آپ نہیں چھوٹا کر سکتے نا، وہ تو سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ تو ایک بلند اور بالا ذات ہے، وہ تو سب کو دیتی ہے۔ تو اللہ کی جہت سے، اللہ کی طرف سے تو کسی قسم کا نقش نہیں ہم لگا سکتے۔ صحیح، سوال یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں اللہ تو صرف میرا ہوگا، یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے تو سب کو دینا ہے، صحیح، اللہ نے کافر کو بھی دینا ہے، اللہ نے مسلمان کو بھی دینا ہے، اللہ نے مومن کو بھی دینا ہے، فاسق کو بھی دینا ہے، فاجر کو بھی دینا ہے، مشرک کو بھی دینا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوگا اللہ اس کو بھی کھلا دے، اس کی شان ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ خاص والا معاملہ اللہ کیوں کرے گا؟ یہ ہونا چاہیے سوال غلط ہے ہمارے قوم کے لوگ۔
سوال غلط پوچھتے ہیں. سوال یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کی ذات تو سب کو کھلائے گی. صحیح. ایک گھر کا باپ ہے، اس کے تو 4 بیٹے ہیں، وہ سب کو کھلائے گا. صحیح. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا بھائی کیونکہ ایک باپ کا فرما بردار ہے تو باپ 3 کو نہیں کھلائے. یہ تو گھر کا باپ نہیں کر سکتا، تو وہ تو پورے کائنات کا رب ہے. اللہ وہ تو کھلائے گا ہی کھلائے گا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا خاص کیا ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسا یارڈ اسٹک دے دے جو اگلوں کو نہیں ملے گا. صحیح. یہ فارمولہ ہے قرآن. وہ فارمولہ ہے کہ اگر تقویٰ اپنا لیتا ہے، گراؤنڈ اسٹریٹجی نہیں کرتا، تقویٰ اپنا لے. گراؤنڈ اسٹریٹجی تقوی کے اندر نہیں ہے. پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں نا، میں ڈیفائنڈ آنسر دیتا ہوں. مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پورے کر لیں، ہو جائے. پھر اگر ایمان کھیلنا ہے نا تو پھر ایمان کے تقاضے پورے. آپ یہ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ تو بلینڈ والی قوم میں سے، آپ تو یہ کہیں گے کہ ایمان محنت کے بغیر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں آپ ایمان کے روحانی تقاضے ہی پورے کریں. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ تڑپ اللہ کی. چلیں یہ پوری کر دیں، نہ کریں محنت. یہ تقاضا پورا کر دیں. ایمان کا یہ تقاضا جو ہے میں نہیں پورا کر پاؤں، یہی تقاضا اگر ہم پورا کر دیں نا کہ ایمان تڑپتا ہے رب کے لیے، ایمان پنپ وہ سلگتی ہے اس کے اندر ایک آگ اپنے رب کو دیکھنے کے لیے. وہ دنیا کے اندر ایک تنہائی محسوس کرتا ہے رب کو دیکھے بغیر. مچھلی جیسے پانی سے نکلتی ہے نا اور تڑپتی ہے، ایسے ایمان تڑپتا ہے اللہ کو دیکھنے کے لیے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہی تقاضا پورا کر دے انسان. نہیں کر رہا بھائی کام، نہیں ٹینک بنا رہا، توپیں نہیں بنا رہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کر رہا، روبوٹکس نہیں کر رہا، دنیا میں مینجمنٹ سائنسز کے کورسز نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا. آئیے ہم اللہ کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے، تم غالب ہو جاؤ گے. لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، تمہیں ایسے خلافتیں دے دوں گا میں دنیا میں، اقتدار اور طاقت دے دوں گا جیسے تم سے پہلی قوموں پر. میں کہتا ہوں پہلی شرط اس میں یعبدون نہیں ہے، عبادت کی شرط. ایمان عبادت کی. ایمان کی پہلی شرط ہی ایک تڑپ ہے، تلاش ہے کہ وہ تڑپتا ہے رب کے بغیر. وہ تلذذ جو لذت اسے رب کی یاد سے، اس کی سوچ سے کب ملوں گا میں، یہی درد اگر پیدا کر لینا کب ملیں گے ہم اللہ سے. من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کے لیے محبت رکھتا ہے، احب اللہ لقاء، اللہ بھی اس سے محبت کی، ملاقات کی محبت شدت سے رکھتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے میں کراہیت ہے نا اس کے اندر وہ جستجو ہی نہیں ہے، کرہ اللہ لقاء، اللہ اس سے بھی کراہیت رکھتا ہے ملنے سے. چھوڑیں اسٹریٹجیز کو یار، چھوڑیں گراؤنڈ اسٹریٹجی. حالانکہ میں اس کا بہت بڑا فور بیرر ہوں ریل بھائی، میں سب سے بڑا فور بیرر ہوں گراؤنڈ اسٹریٹجی. لیکن آؤ اللہ کی بات کرنی ہے نا، ایمان کی بات، نہیں ہلنا، نہیں محنت کرنی.